آپ یہ دیکھیں، یہی فضائل قرآن اٹھائیں، فضائل قرآن کے صفحہ نمبر 55 میں حضرت زکریا صاحب نے ایک بڑی بھیانک بات کہی ہے، قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پوری تفاسیر آپ اٹھا کر کے دیکھ جائیے، جتنی بھی تفسیرات کی کتابیں ہیں آپ کو یہاں پر ملے گا فہل، یعنی لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اس کا ترجمہ پوری تفسیرات میں آپ کو یہی ملے گا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے اتارا ہے، ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ فضائل قرآن صفحہ نمبر 55 ہے۔ یہ کیا ہے کوئی قرآن نصیحت کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ترجمہ تمام مفسرین نے فرمایا، لیکن حضرت زکریا صاحب اس کا ترجمہ کس طرح بدل رہے ہیں دیکھیں، لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا ہے، حفظ کرنے کے لیے، یہ دیکھیں خود دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، حفظ کرنے کے لیے ہم نے سہل کر رکھا ہے۔ تو کیا ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ قرآن رٹنے کے لیے آیا تھا کہ رٹی مارو اس کی؟ قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن فہل میں مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو اس لیے، لیکن بس رٹنے پہ لگا دیا گیا ہے پبلک کو، عوام کو، بھائی حفظ کرو، رٹو۔ یہ تحریف معنوی نہیں ہے، یہ اللہ کے منشا کو بدلنا نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی شیخ الحدیث نہ ہوتے تو میں کہتا کہ یہ میں کیا کہوں ان کو، اور ان کے اوپر ہمارے تبلیغی جماعت فضائل قرآن، یہ ہے فضائل قرآن جس کے اندر تبدیلی کی گئی، جس قرآن کے اندر انہوں نے تحریف کی، اور میں نہیں کہوں گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے، اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال فضیلت الشیخ خیر مقلدین کے شیخ معراج ربانی صاحب نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ پھر اپنی بغض و نفرت اور عداوت کا ایسا مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ پر حق واضح ہو جائے گا۔ یہ شخص مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی اور بغض میں کتنا بڑا ہوا ہے کہ یہ اعتراض اتنے بڑے بڑے اسکالر، اتنے بڑے مفسرین پہ جاتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ اس شخص نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر قرآن کی معنوی تحریف کا الزام لگایا، اور یہ اعتراض سراسر باطل اور جھوٹا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے، اور بہت سخت باتیں یہ استعمال کرتا ہے اپنی ویڈیو میں، کہتا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بڑی بھیانک بات کہی ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جو قرآن کا ترجمہ حفظ کے لیے آسان کر دی، کہتے بہت بھیانک بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ اس شخص نے قرآن کی معنوی تحریف کو اس نے کفر اور حرام قرار دیا، اور یہ کفر کا فتویٰ اور یہ حرام کا فتویٰ سلف سے لے کر خلف تک خود غیر مقلدین علماء پر جاتا ہے۔ آپ انشاءاللہ جب سنیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں نے 35 سے اوپر حوالے سلف سے لے کر خلف تک خود غیر مقلدین علماء کے حوالے دیے، جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کے بھی ہم نے دیے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو کہہ رہا بھیانک بات ہے، بھیانک بات کن کن لوگوں نے کہی ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بغض و دشمنی میں کتنے اسلاف پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے، کتنے خلف کے علماء پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے، خود اپنے علماء پر اس نے کتنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ میں سب سے پہلے یعنی آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں ان کے گھر سے۔ ان کے بہت مشہور اسکالر ہیں، سیرت کی انہوں نے کتاب لکھی ہے، مشہور سیرت کی کتاب ہے رحمت للعالمین، یہ اردو میں لکھی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے محنت کر کے اس کو عربی میں بھی کیا ہے، جس کے رائٹر ہیں قاضی محمد سلمان منصور پوری، جن نمبر 3 صفحہ نمبر 280 پر لکھتے ہیں، باب ہے 5ویں پیشن گوئی، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو حفظ کر لینا آسان ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں، اب قرآن کی آیت لکھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اب دیکھیے ترجمہ جو پیش کر رہے ہیں وہی ترجمہ جو مولانا زکریا ہم تو کر رہے ہیں، وہی یہ کر رہے ہیں، لیکن جس شخص نے اس کی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بغض و دشمنی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ اس کو نہ گھر کا پتہ، نہ سلف کی تفسیر کا پتہ، نہ خلف کی تفسیر کا پتہ، کچھ بھی پتہ نہیں۔ ترجمہ میں لکھتے ہیں قرآن کو یاد کر کے آسان بنا دیا ہے، قرآن کو، یہ ترجمہ لکھا وہاں پر۔ اس کے علاوہ
اس شخص نے ایک عالمی پیمانے پر بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. اچھا جھوٹ بولنے میں بہت زیادہ جری ہے, کیونکہ بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان جو ہے بے حیا ہو جائے, جب انسان بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کرتا, پھر انسان بے حیا بن گیا ہے. اسے معلوم ہے کہ بھائی جھوٹ بولوں گا تو لوگ یہ کہہ دیں گے, بھائی یہ تو نہیں کہتے. اصول و فارمولہ یہ ہے کہ بھائی انہیں سے سیکھیں گے, انہیں کی ویڈیو سن کر جو ہے فضل اعمال پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر تبلیغ پر اعتراض کریں گے. جب جواب آ جائے گا تو پھر برت کا اعلان کر دیں گے اور کہیں گے ہم وہ جوتے بھی لوگوں پہ رکھتے ہیں. تو ان کا تو بہت آسان فارمولہ ہے, لیکن سیکھیں گے سب انہیں سے. یہ کیا کہتا ہے سن لیں, یہ کہتا ہے کہ پوری تفاسیر دیکھتے جائیے. پتہ نہیں میں تفسیر کبھی دیکھی ہے ابھی نہیں, جتنی بھی تفسیر دیکھتے جائیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اس آیت کے تحت کہتا ہے ساری تفسیرات میں آپ کو یہی ملے گا, ذکر کے لیے اتارا یعنی نصیحت کے لیے. کہتا ہے تمام نے ایسا ترجمہ کیا ہے, جبکہ یہ سراسر جھوٹ اور باطل ہے. سراسر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور عالمی پیمانے پر جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کبھی تفسیر دیکھی کی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جعلیات میں رہتا ہے. اس کو کچھ صفحات پیج دیکھا ہوگا آپ نے, فضائل اعمال ادھر ہاتھ میں نہیں رہتا, پھر ایک صفحہ دیکھتا ہے اور وہاں سے جو ہے جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کر بڑبڑ شروع کر دیتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ جب سنیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس کا کردار اور رول کیا ہے. اس کو کچھ بھی اتا پتہ نہیں. کہتا نعوذ باللہ قرآن رٹنے کے لیے آیا ہے, رٹی مارو اس کی. کہتا ہے یہ تحریف مانوی نہیں ہے, اللہ کی منشا کو بدلنا نہیں. اب اللہ کی منشا جو ہے پتہ نہیں کیسے اس کو پتہ چل گیا, شاید اس پر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک وہی آتی ہے کہ انہیں کو منشا پتہ ہے. بھائی اگر اللہ کی منشا کیا ہے یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا, کہ بھائی اس آیت کی منشا کیا ہے. کوئی حدیث پیش کر دیتے, کیونکہ حدیث تو قرآن کی تفسیر ہے. کوئی آیت پیش کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہی معنی کیا اور حفظ والے معنی کو ذکر کیا. اب کہتا ہے کہ یعنی کلام پاک کے جو ہے معنی و مفہوم کو بدلنا نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ پر جب ہماری آپ ویڈیو سنیں گے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس شخص نے کیا کردار ادا کیا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بغض اور دشمنی میں. ایک بہت بڑی سخت بات کہتا ہے, اچھا یہ اپنے انجام کی فکر نہیں اس کو, لیکن مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انجام کی بڑی فکر رہتی ہے. کہتا ہے میں نہیں کہوں گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر بغیر توبہ کے مر گئے. تو کہے گا کیا؟ تو تہمت بعد میں جھوٹ بولنے کے بیان کرنے کا اسپیشلسٹ ہے. پہلے تو اپنی فکر کر, پہلے اپنی فکر کر کہ تیرا کیا انجام ہوگا. جھوٹ اور بغض اور نفرت اور عداوت میں تو کیا کردار ادا کر رہا ہے, پہلے اپنا جو ہے اپنے بارے میں سوچ. مولانا زکریا رحمۃ اللہ الحمدللہ جو سلف کے اسکالر نے جو ترجمہ کیا, اور جیسے سلف کے اسکالر جہاں آپ سمجھتے ہیں ان کو جیسے ان کے صدر رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں, تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے مستحق اگر یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں 35 سے اوپر حوالے سلف سے لے کر خلف تک کا دوں گا. جیسے میں پوری تفسیر کا دعویٰ کیا, میں 35 حوالے انشاءاللہ, اس سے اوپر بھی میں 50 حوالے دے سکتا ہوں, لیکن ویڈیو کے طویل ہو جانے کے ڈر سے میں نے بہت سے حوالے چھوڑ دیے. سب سے پہلے اگر کوئی شخص جو اعتراض کرتا ہے, کوئی بھی شخص معترض بنتا ہے, اعتراض کرتا ہے, اعتراض کرنے سے پہلے تحقیق کرتا ہے, سرچ کرتا ہے پھر اعتراض کرتا ہے. کم سے کم مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعتراضات کے جو جوابات دیے ہیں کم سے کم ان کو دیکھ لیتا, ان کی تحقیق کر لیتا. اچھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ خود اس بات کا جواب دیا ہے الحمدللہ, دلیل جواب دیا, بلا دلیل بات نہیں کی ہے, دلیل کے ساتھ جواب دیا. کتب فضائل پر اشکالات ان کے جواب صفحہ نمبر 38 پر کسی نے سوال کیا, اس کے جواب میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں علماء تفسیر نے 2 معنی لکھے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دیکھو علم یہ کہتا ہے نا, ان کو تم جو ہے شیخ الحدیث کہتے ہو, فضائل قرآن پر جو ہے تم بڑا وہ کرتے ہو. ہم شیخ الحدیث اسی وجہ مانتے ہیں الحمدللہ ان کو علم تھا, علم والے تھے, ان کو ساری بات کا علم تھا. اسی وجہ سے تو دیکھیے ان کو دونوں جو تمہارا بیان کر رہے وہ بھی علم تھا اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ جو بیان کیا وہ بھی علم تھا. علماء تفسیر نے 2 معنی لکھتے ہیں. جلالین شریف جو مشہور درسی کتاب ہے, یعنی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, جس کو علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, جو مشہور درسی کتاب, اس میں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے یعنی مطلب اے سہلنا للحفظ, یعنی اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ حفظ کے لیے آسان کر دیا. یہی مولانا زکریا ہم تو ترجمہ کر رہے ہیں. اور جلالین میں ہے درسی کتاب, اور اس کی شرح جمل, یعنی جلالین کی ایک شرح ہے شرح جمل, جس کے رائٹر ہیں شیخ سلیمان.
اس میں مولانا کریم ہم تو لکھتے ہیں شرح جمل میں تو قرطبی نے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے حفظ والے معنی کو اصل قرار دیا ہے اور دوسرے معنی کو یجوز کر کے لکھا ہے. جمل یعنی جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ تو مولانا کریم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, حوالہ میں دے رہا ہوں جمل شیخ سلیمان کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 354 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ حوالہ دے دیا, ہم آپ سرچ کر لیتے. اس کے علاوہ تعجب کی بات ہے کہ بھئی جس چیز پر تم تحریف کا الزام لگا رہے ہو, کس بنیاد پر تم تحریف کا الزام لگا رہے ہو؟ کیا ذکر کا معنی یاد کرنا نہیں آتا؟ بھئی انا نحن نزلنا الذکر, ذکر کا معنی کیا یاد کرنا نہیں ہوتا؟ آئیے ان کے گھر کا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں. دیکھیے ان کے جو گھر کی کتاب ہے لغات الحدیث ہے, نواب وحید الزما صاحب بہت مشہور غیر مقلد اسکالر ہیں. لغات الحدیث کتاب ہے خا صفحہ نمبر 19 پر یعنی ذال کے تحت لکھتے ہیں ذکر ہے. ذکر کا معنی ہے بیان کرنا, ذہن میں محفوظ رکھنا, یاد کرنا, محفوظ رکھنا اور بیان کرنا, یہ معنی بیان کیے. اور مولانا کریم رحمۃ اللہ کے سامنے یہ میننگ تھی. اس کے علاوہ اب دیکھیے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کیا رٹا کے لیے آیا. اچھا اس کو یہ پتہ نہیں کہ بھئی آج پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ذریعہ جو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے قرآن کی حفاظت کرنے کا, وہ قرآن کو حفظ کرنا لاکھوں لوگوں کے قلوب میں محفوظ ہے. اور یعنی اسلام کے اسکالر نے بطور فخریہ جو ہے یعنی دوسرے مذاہب کے سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں لاکھوں اسکالر ہیں, اللہ نے حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے اور تمہاری کتابیں اس کے حافظ نہیں ہیں. اس کو بطور فخریہ بیان کیا, لیکن اس پر پریشانی. مولانا کریم رحمۃ اللہ نے فضائل قرآن میں تو باقاعدہ کہا ہے کہ بھئی قرآن میں تدبر تفکر کے لیے یہ سب چیزیں بیان کی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں جو ہے آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہی آیت صرف جو ہے نصیحت کے لیے اور دوسری آیتیں نہیں ہیں. اللہ نے دوسری آیتیں اتار رکھی نصیحت کے لیے جو پیش کی ہیں. بھئی اس آیت کا معنی جب مفسرین نے حفظ کا بیان کیا تو مولانا کریم رحمۃ اللہ نے بیان کر دیا. پھر پتہ نہیں کیوں آپ اچھا ان کو ریکٹیفیکیشن پہ بڑی پریشانی, ان کو ریکٹیفیکیشن پر کیوں آدمی کو جو خود جو قرآن کا حافظ, کیونکہ اس کے بارے میں تو باقاعدہ ویڈیو انس رحمانی نے ایک دم دکھا دیا کہ بھائی نہ اس کو قرآن صحیح طرح سے یاد ہے نہ حدیث, کسی چیز کا جو ہے اس کا صحیح طرح سے علم نہیں. تب اس سے ریکٹیفیکیشن پر جو مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے اس پر اس کو پریشانی. اب دیکھیے اللہ قرآن فرماتا انا نحن نزلنا الذکر. اب دیکھیے یہاں پر بھی ذکر ہے, ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہاں پہ بھی ذکر ہے اور یہاں پہ بھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اچھا قرآن کو جو محفوظ کرنے کا جو اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سب سے بڑا ذریعہ جو حفاظت کا کیا ہے؟ اور قرآن کا جو ہے لوگوں کو حفظ کرنا, لوگوں کے قلوب میں محفوظ ہونا. تو مولانا کریم رحمۃ اللہ نے یہاں پر ترجمہ کر دیا ہے, جبکہ سلف کے اور خلف کے بڑے بڑے مفسرین نے کر رکھا ہے. تو آپ پھر کیوں ان پر جو ہے تحریف معنوی کا الزام لگا رہے ہیں؟ اگر یہ تحریف معنوی کر رہی ہیں نعوذ باللہ من ذالک, تو کیا سلف سے لے کر خلف تک سارے علماء مفسرین جو ہے یہ جو ہے تحریف معنوی کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم آپ کے سامنے سلف سے لے کر خلف تک جتنے بھی علماء ہیں یعنی کچھ حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ پر حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ شخص بغض اور دشمنی کس حد تک آگے بڑھا ہوا ہے. آئیے سب سے پہلا حوالہ معانی القرآن و آرابہ ابو اسحاق الزجاج رحمۃ اللہ علیہ, جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 88 پر. اور اس آیت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ دیگر ادیان کی کتب جیسے تورات اور انجیل کو وہ لوگ صرف دیکھ کر تلاوت کرتے تھے اور ان کو اول سے آخر تک یاد نہیں کرتے تھے جیسا کہ قرآن کو یاد کر لیا جاتا ہے. دوسرا حوالہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ تاویلات اہل السنہ, جن کی وفات 330 ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یاد کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے, اس طرح کہ ہر چھوٹا بڑا اس کو یاد کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یاد کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. آئیے تیسرا حوالہ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی وفات 373 ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ یعنی للحفظ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے, یاد کرنے حفظ کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے. بحر العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 372. اسی طرح آپ اسی کتاب میں فرماتے ہیں
سہلنا للحفظ یعنی ہم نے اسے یاد کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، کیونکہ سابقہ لوگوں کی کتابیں وہ اسے دیکھ کر پڑھتے تھے اور انہیں اول سے آخر تک یاد نہ رکھ سکتے تھے جیسا کہ قرآن کو یاد کر لیا جاتا ہے۔ بحر العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 465 ہجری میں ہوئی، آپ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت یعنی اسی آیت وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اس آیت کے تحت یعنی ہم نے قوم کے دلوں میں اس کو محفوظ کر لینا آسان کر دیا ہے۔ تفسیر قشیری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 497۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں ہم نے اس کی قرأت و یاد کرنا آسان کر دیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 498۔ پانچواں حوالہ امام ابو الحسن علی نیساپوری وفات 468 ہجری یعنی ہم نے اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں یعنی ہم نے اس کی یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس اللہ کی کتابوں میں سے کوئی ظاہر کتاب ایسی نہیں جسے پورا یاد کر لیا جائے سوائے قرآن کے۔ الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1047۔ امام برہان الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 505 ہجری، آپ تاج القراء کے نام سے مشہور ہیں۔ تاج القراء آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اور بڑا، عربی و عجمی، ان پڑھ سمجھدار سب اس کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی باقی کتابیں اول سے آخر تک یاد نہیں کر لی جاتی۔ غرائب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1164۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور مفسر ہیں، وفات 510 ہجری، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں مشہور جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمائی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے اور تلاوت کرنے کے حوالے سے آسان کر دیا ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 324۔ آٹھواں حوالہ علامہ جار اللہ زمخشری جن کی وفات 538 ہجری ہوئی، یہ حوالہ میں نے اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ یہ لغت کے امام کہلاتے ہیں اور ان کی تفسیر بہت مشہور ہے۔ ویسے عقائد کے حساب سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ معتزلی ہیں، لیکن لوگ لغت کے حوالے سے ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے میں نے پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے یعنی اس آیت کی تفسیر میں ہم نے اس کو یاد کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، اور جو شخص اس کو یاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کی اعانت و مدد کرتے ہیں۔ تفسیر کشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 435۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری، بہت مشہور اسکالر، آپ فرماتے ہیں یعنی ہم نے اس کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آگے ذکر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی یاد کرنے اور تلاوت کرنے کے لیے۔ اے للحفظ والقراء تفسیر زاد المسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 پر۔ حوالہ نمبر 10 امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وفات 606 ہجری، اس آیت کی کئی تفسیریں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تب اس کو یاد کرنا ممکن ہے اور آسان بھی، اور اللہ کی کئی کتابوں میں کوئی کتاب بھی زیادہ یاد نہیں ہوتی سوائے قرآن کے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 300۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 671 ہجری، یہ سب بہت مشہور مفسرین میں سے ہیں، جیسے انہوں نے بہت بڑا چیلنج اور دعویٰ کیا تھا کوئی بھی جتنی تفسیرات دکھائی دیکھ لی جائے، کوئی کسی نے ترجمہ نہیں کیا، الحمدللہ ہم حوالے کی لائن لگا دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سہلنا للحفظ یعنی ہم نے اس کو یاد کرنے کے واسطے آسان کر دیا۔ آگے فرمایا اور جو اس کو یاد کرنے کا ارادہ رکھے ہم اس کی معاونت یعنی مدد کرتے ہیں، پس ہے کوئی جس کو یاد کرنے کا طلبگار ہو تاکہ اس کی معاونت یعنی مدد کی جائے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 134۔ امام ابن جوزی گرناطی رحمۃ اللہ علیہ وفات 714 ہجری، آپ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور یہ بات مشاہدے سے معلوم ہے کہ کیونکہ چھوٹے بچے بھی اس کتاب کو بہت اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں بخلاف دیگر کتابوں کے۔ مشاہدے سے بھی پیش کرنے دلیل التسہیل العلوم والتنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324 پر۔ آئیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ بہت مشہور مفسر، کم ان کو تفسیر میں کثیر دیکھ لینا چاہیے تھا، جن کی وفات 774 ہجری، آپ فرماتے ہیں اس کتاب یعنی قرآن کو علماء یاد رکھتے ہیں، اللہ نے اس پر اس کی یاد دہانی اور اس کی تلاوت و تفسیر کو آسان کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا
वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन, यानी अब देखिए दलील ले रहे हैं हिफ्ज के लिए, कौन सी? यही कुरान की आयत। नबीउल्लाह मिज़ाली ये कह रहा है कि ये मानवी तहरीफ है, कुफ्र है, हराम है। इसका फतवा कहाँ का लगेगा आपको अंदाजा भी नहीं। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 258। इमाम अबू हफ्स नुमानी रहमतुल्लाह अलैह 14वां हवाला, वफात 775 हिजरी, आपने इस आयत की तफसीर में नकल किया, यानी सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि हमने इसको हिफ्ज और तिलावत के वास्ते आसान कर दिया है। अल-लुबाब फी उलूमुल किताब जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 453। अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह, जिसके हवाले से मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये कोट किया, वफात 864 हिजरी, फरमाते हैं यानी हमने इसको याद करने के लिए आसान कर दिया है और इसको नसीहत हासिल करने के लिए तैयार किया है, यानी हमने इसको याद करने के लिए आसान कर दिया है। तफसीर जलालैन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 706। 16वां हवाला, इमाम इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह बुखारी के बहुत मशहूर शारे हैं जिनकी वफात 449 हिजरी है। आपने फरमाया, और इससे ये बात भी साबित होती है कि कुरान पाक को कोई भी याद नहीं कर सकता मगर अल्लाह ताला की मदद और उसकी तरफ आसानी करने से, और इस बात पर अल्लाह ताला का इरशाद गवाही देता है। अब वो कौन सा इरशाद गवाही देता है? वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्र। आइए 17वां हवाला, अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह, वफात 855 हिजरी, आप फरमाते हैं इस आयत से याद करने के वास्ते आसान करना भी मुराद लिया गया है। उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 195। देखिए कोई आदमी ये ना समझे याद करने का मतलब कुछ और, याद करने का मतलब हिफ्ज करना। मुझे हिफ्ज जो है करने के बजाय मैंने याद करने को बार बार कहा है, यानी ऐसा ना हो कि मेरा रब्बानी साहब ने तो कहा हिफ्ज, आप लिखना है याद करना और हिफ्ज करना दोनों एक ही बात है। आइए 18वां हवाला, सल्फियों यानी गैर मुक़ल्लिदीन के शेख अब्दुल करीम अल खुज़ैर, आप फरमाते हैं सहलनाहु लिल हिफ्ज, यानी हमने इस कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है और इसे नसीहत करने के लिए तैयार कर लिया है। अत-तालीक अला तफसीर जलालैन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 28 पर। इसके अलावा अगला हवाला, मुहीरुद्दीन मक़दसी हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, वफात 927 हिजरी, आपने फरमाया सहलनाहु लिल तिलावा वल हिफ्ज, यानी हमने इसको तिलावत और ज़बानी याद करने यानी हिफ्ज करने के हक में आसान बना दिया। फतहुर रहमान फी उलूमुल कुरान जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 464। आइए बहुत मशहूर हवाला, सल्फियों के मशहूर आलिम शेख मोहम्मद सालेह अल मुंजिद, आप फरमाते हैं और ये बात याद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की तिलावत और उसे याद कर देना आसान कर दिया है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्र। मौक़ुल इस्लाम सवाल जवाब, यानी जो सवाल का जवाब देते हैं उसमें मौजूद है जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 60 पर। सऊदी अरब के साबिक़ा मुफ्ती आज़म और मशहूर सलफ़ी शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं जिनकी वफ़ात 1421 हिजरी में, आप फरमाते हैं वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, यानी अल्लाह ताला ने इस किताब को याद करने और उसका माना समझने के लिए आसान कर दिया है। और ये खबर जो अल्लाह ताला ने दी है इससे मकसद कुरान पाक को याद करने और उसके माने में गौर करने की तरफ तरगीब देना है। लिक़ाउल बाबुल मफ्तूह जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 185। अगला हवाला, अल्लामा शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुद्दाइम अल बरमावी अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, वफ़ात 831 हिजरी, आप इस आयत की तफसीर फरमाते हैं यानी हमने इसको याद करने के वास्ते आसान कर दिया है। अल्लामा सबीह बेशरह जामे सगीर जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 525। अल्लामा शमसुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, वफ़ात 786 हिजरी, आप इस आयत की तफसीर फरमाते हैं कि यानी हमने इसको याद करने के वास्ते आसान कर दिया है। अल-कवाकिब दुरारी फी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 25 सफ़ा नंबर 237। सैयद सलमान मंसूरपुरी, मौलाना सैयद सलमान मंसूरपुरी, वफ़ात 1348 हिजरी, आप फरमाते हैं 5वीं तंबीह कुरान पाक को याद करने की आसानी से मुताल्लिक है। आगे बतौर दलील यही आयत पेश फरमाई, अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्र किताब रहमतुल लिल आलमीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 850। ये अरबिक वालिक से मैंने पेश किया। अगला हवाला, मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सालिही अश-शामी रहमतुल्लाह अलैह,
وفات 942 ہجری آپ فرماتے ہیں اور یہ کہ یہ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سبل الہدا والارشاد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 287 پر. اب دیکھیے سب یہ ترجمہ کر رہے ہیں. آئیے اگلا حوالہ اور بہت اہم حوالہ ہے. کم سے کم اپنے گھر کا یہ حوالہ تو دیکھ لیتے. تو بہت مشہور اسکالر آپ کے ہیں غیر مقلدین کے مشہور عالم علامہ قاضی محمد بن علی الشوکانی یعنی علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1250 ہجری. آپ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں اَحَلْنَاهُ لِلْحِفْظِ یعنی ہم نے اس کو یاد کرنا آسان بنا دیا ہے اور جو اس کو یاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی اعانت کرتے ہیں. تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 149. آئیے اگلا حوالہ سلفیوں کے مشہور عالم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں والمعنی ان اللہ تعالی یعنی آگے ترجمہ میں بتا رہا ہوں یعنی آیت کا معنی و مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حفظ اور فہم و تدبر کے لیے آسان کر دیا ہے. موقع ابن باز کی ویب سائٹ جو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ویب سائٹ وہاں پر موجود ہے. وہ اسی تفسیر کے تحت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. آئیے بہت اہم حوالہ سلف کے بہت مشہور اسکالر امام ابو زکریا یحییٰ بن زیاد بن عبداللہ بن منظور الدین الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 207 ہجری میں ہوئی. 207 ہجری میں وفات ہو رہی. آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اَيْ لِلْحِفْظِ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے اس سے مراد یاد کرنے کے واسطے آسان ہونا ہے. آگے فرمایا پس کوئی کتاب ایسی نہیں جو ظاہراً حفظ کیا جاتا ہو سوائے قرآن کے. معانی القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108. امام عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر اپنی ایک اور کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر کے تمام اسباب کو میسر و آسان بنا دینے والا ہے اور ان کو دینے والا ہے. ان میں سب سے بڑی چیز قرآن پاک کو یاد کرنے کے واسطے آسان بنا دینا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا ہوتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کوئی بھی اس کے یاد کرنے پر قادر نہ ہوتا. بس کوئی آسانی نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی دینے کے بعد. بحوالہ الاصلی فی شرح اسماء اللہ الحسنہ صفحہ نمبر 356 پر یہ بات انہوں نے لکھی ہے. اس کے علاوہ امام ابو علی حسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسی رحمۃ اللہ وفات 377 جی آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ یعنی ہم نے اس قرآن کو اس واسطے آسان کر دیا ہے کہ اسے یاد کر لیا جائے اور اس کا درس کیا جائے. الحجہ للقراء السبعہ یہ نام ہے. اس کے علاوہ تفسیر خازن میں امام خازن رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 741 ہجری میں ہوئی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 219 پر اس کا معنی حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اسی کا معنی یہی معنی بیان کیا. نہایت العرب شہاب الدین نوائری رحمۃ اللہ وفات 733 ہجری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 307 پر اس معنی کو بیان کیا. الحمدللہ ہم نے تقریباً جو ہے 35 سے اوپر یا 35 حوالے دیے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے سامنے حق بات واضح ہو جائے. جو اس شخص نے دعویٰ کیا کہ جتنی بھی دنیا کی تفسیرات اٹھا کر دیکھ لیجئے سب نے یعنی نصیحت کا معنی لیا ہے بلکہ میں نے بہت سی تفسیر مشہور خود غیر مقلدین علماء کے حوالے سے اور خود جو ہے بڑے بڑے اسکالر جو مفسرین ہیں ان کے حوالے سے پیش کیا ہے. لوگوں نے حفظ کا معنی بھی بیان کیا. اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے جھوٹ اور نفرت اور عداوت اور بغض میں کتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کتنا زیادہ جو ہے آگے بڑھا ہوا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا فتویٰ کتنے لوگوں پر سلف سے لے کر خلف تک کتنے مفسرین کی طرف جاتا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ان لوگوں کے اعتراضات کو ایک طرف رکھا جائے اور ان کے فتووں کو ایک طرف رکھا جائے. ان اعتراضات کو حوالے ڈھونڈ کر سلف کے اسکالر کی کتابوں میں دیکھا جائے تو ان کے فتووں کی بنیاد پر سلف کا کوئی اسکالر بچے گا نہیں نہ سلف کا نہ خلف کا کوئی بھی. اب آپ دیکھیے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ تحریف معنوی کفر حرام ہے. ابھی بتائیے کتنے بڑے بڑے اسکالر اس فتوے پر جائیں گے کتنے بڑے بڑے اسکالر کے اوپر جو ہے اس کا فتویٰ خود اس کے اپنے گھر پہ فتویٰ لگے گا علامہ شوکانی پر لگے گا قاضی سلمان منصور پوری پہ لگے گا. بہت سے حوالے الحمدللہ میں نے پیش کر دیے ہیں. ہوتا ہے کہ معترض اعتراض کر رہا ہے اس سے بڑا جرم جو اعتراض تو کرنے والا ایک نمبر کا جاہل شخص
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی اعتراض کو ان کے بڑے بڑے اسکالر خود عوام لے کر چلتی ہے اور عوام میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. دیکھو مولانا زکریا ہم تو تحریف کر رکھی. سب سے بڑی مصیبت تو یہ عوام بھی تحقیق نہیں کرتی اور ان کے علماء بھی تحقیق نہیں کرتے کہ بھئی چلو کم سے کم تفاسیر دیکھ لیں کہ بھئی کیا معنی بیان کیا ہے.